70 سورۃ الصف مدنیہ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ چند صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے۔ صحابہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ارشادات پہ مر مٹنے والی ہستیاں تھیں، آپس میں بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے کاش ہمیں پتہ ہو وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ہم وہ کام کریں، وہ عمل کریں۔ تمام اعمال میں محبوب عمل جو اللہ کے نزدیک ہو اس کو ہم کر لیں۔ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے یہ بھی انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں زیادہ پسند ہو، ہم وہ کام کر لیں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھی نہیں تھے، پوچھا بھی نہیں تھا۔ اسی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور یہ سورۃ مقدسہ پوری نازل ہو گئی، سورۃ الصف۔ اور جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے ہیں اور عمل کا پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پہ ان افراد کو بلایا، کہا آؤ ایک صورت نازل ہو گئی ہے جس عمل کا تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان کو عمل جہاد بتلایا کیا، وہ جس چیز کا تم پوچھ رہے ہو
کہ جو اللہ کے ہاں محبوب عمل ہو وہ جہاد ہے۔ آگے اس کا پھر بیان آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے کہ پاکی بیان کی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کے لیے۔ آسمانوں میں، زمین میں جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ اللہ اتنا باعظمت ہے کہ اس کے ہر حکم کو مان لیا جائے، اور اس کے احکام میں سے ایک حکم جہاد کا ہے جو آگے آ رہا ہے۔ لیکن پہلے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اب صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے متعلق تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے حکم عدولی کر رہے ہو، کچھ کہہ رہے ہو اور پھر اس کو نہ کرتے ہو۔ وہ عظیم ہستیاں وہ تو اس طرح نہیں تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ کسی بھی کام کو کرنے کا اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کو مشیت خداوندی کے ساتھ لگا لو کہ اگر اللہ نے چاہا پھر ہم یہ کریں گے۔ اگرچہ تمہارے وہ ارادے ہوں گے، تم یہ کر بھی سکتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے اس وقت تمہاری صحت صحیح رہے گی؟ کیا پتہ ہے اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تو اس لیے کہ کسی بھی کام کا کہنا کہ میں کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہو تو یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے متعلق یہ نہ کہے کہ میں یہ کرتا ہوں، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کہا کرو، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہم کریں گے۔ ہاں اب تمہاری جو خواہش تھی وہ یہ ہے، ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، بہترین لوگ وہ لوگ ہیں اللہ کی نظروں میں، یقاتلون فی سبیلہ، جو جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں، اور وہ بھی یوں صفاً، صف باندھ کر، جس طرح ہمارے نماز کی صف ہے نا، اس طرح سارے جو لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جہاد کے لیے بھی اسی طرح صفیں باندھی جاتی تھی، اور جہاد کے لیے بھی اسی طرح صفیں لگتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کی خصوصیت کہ مجاہدوں کی صف کس طرح ہونا چاہیے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ صف اس طرح کی دیوار ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط ہے، وہ ہلتی جلتی تو نہیں ہے۔ اس طرح مجاہدین ایسے کھڑے ہو کہ ان میں سے کسی کے بھی پاؤں آگے پیچھے نہ ہو، اور ان میں یہ بھاگنے اور پیچھے ہونے کا خدشہ بھی نہ ہو، سارے گویا ڈٹے ہوئے ہو، جس طرح ایک مضبوط عمارت یا ایک مضبوط دیوار، اس طرح مجاہدوں کا صف بھی اس طرح مضبوط ہو، اور ان کی نیت اور ان کا ارادہ اللہ کے حکم کا تعمیل ہو، اور ان سے پھر اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس سے پہلے بھی تو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، سورۃ نساء میں، سورۃ آل عمران میں اس طرح کچھ اللہ پاک نے شکایتیں بھی کی ہے کہ مسلمانوں تم تو چاہ رہے تھے جہاد کا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے پھر آگے پیچھے اس میں سوچتے ہو، اس لیے پھر اس صورت میں وہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ جہاد، وہ عمل جس کو تم ڈھونڈتے ہو وہ جہاد ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ، تسبیح بیان کی اللہ کی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کر نہیں سکتے؟ کبر مقتا عند اللہ، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے ہاں یہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ بات جس کو تم نہ کر سکو۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہو انشاءاللہ کہو، مشیت خداوندی ضروری ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب الذین، پسند فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو، یقاتلون فی سبیلی، جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں، جو جہاد کرتے ہیں۔ اور جہاد بھی اس انداز سے فرمایا، صفاً، راہ خدا میں صف باندھ کر، اور صف کی مضبوطی بھی اس طرح ہو، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یا عمارت ہو۔ اللہم وفق